بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دونوں قاصدوں نے طارق بن زیاد کے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ پھر طارق بن زیاد ان سے موسیٰ بن نصیر اور اس کے اہل خانہ کے احوال پوچھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں طریف بن مالک اور مخیث اکٹھے ہی داخل ہوئے۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے طارق بن زیاد نے ان کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ پھر اس نے موسیٰ بن نصیر کا خط جو اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا طریف بن مالک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ خط آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے ہے اور سامنے بیٹھے دونوں قاصد یہ خط لائے ہیں۔ پہلے تم دونوں مل کر یہ خط پڑھو، پھر اس کے بعد اس خط کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ طریف بن مالک نے طارق بن زیاد سے خط لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خط پڑھنے کی ابتدا کرتا، پہلے آگے بڑھ کر اس نے اور مخیث نے موسیٰ بن نصیر کے قاصدوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر وہ ان کے سامنے بیٹھ گئے اور موسیٰ بن نصیر کا خط پڑھنے لگے۔ جب وہ دونوں خط پڑھ چکے تب طارق بن زیاد نے ان دونوں کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، اس خط کے بارے میں کہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ طریف بن مالک نے طارق بن زیاد کو کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے سامنے بیٹھے قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ امیر موسیٰ بن نصیر کا امیر البحر عبداللہ کب تک کاؤنٹ جولین کی بندرگاہ سبتہ پہنچے گا؟ طریف بن مالک کے اس سوال پر دو قاصدوں میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے کیروان سے روانہ ہونے سے کئی روز قبل ہی عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سبتہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور مجھے امید ہے کہ اب تک وہ ضرور سبتہ پہنچ کر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ لنگر انداز ہو چکا ہوگا۔ قاصد کا یہ جواب سن کر طریف بن مالک نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے طارق، میرے دوست، میرے بھائی، اگر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اب تک سبتہ پہنچ چکا ہے تو میں کل ہی یہاں سے اپنے 400 مسلح جوانوں کو لے کر سبتہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور امیر موسیٰ بن نصیر کی ہدایت کے مطابق اس بحری بیڑے میں کوچ کر کے ہسپانیہ کے جنوبی صوبے قادس پر ضرب لگا کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ ہسپانیہ عسکری لحاظ سے کس قدر مضبوط اور مستحکم ہے۔ طریف بن مالک کا جواب سن کر طارق بن زیاد خوش ہوا اور کہنے لگا، اے ابن مالک، میں تمہارے اس فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ تم کل ہی 400 مسلح جوانوں کو لے کر یہاں سے سبتہ کی طرف کوچ کر جاؤ۔ امیر موسیٰ بن نصیر کی ہدایت کے مطابق تم ہسپانیہ کے جنوبی صوبے قادس پر ضرب لگاؤ اور پھر وہاں سے واپس آ کر تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات امیر موسیٰ بن نصیر کو پیش کرو۔ طریف بن مالک نے اسباب میں اپنی گردن ہلا دی۔ اس بار طارق بن زیاد نے مخیث کو مخاطب کر کے کہا، اے مخیث، تم ان دونوں قاصدوں کو سرکاری مہمان خانے میں لے جاؤ اور ان کی دیکھ بھال، رہائش اور خوراک کا انتظام کرو۔ اس پر مخیث فوراً اٹھا اور دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ طریف بن مالک طارق بن زیاد کے ہاں ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ شام کا کھانا بھی دونوں نے مل کر کھایا اور اس کے بعد طریف بن مالک وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے روز طریف بن مالک 400 مسلح جوانوں کے ساتھ تنجہ شہر سے کاؤنٹ جولین کی بندرگاہ سبتہ کی طرف کوچ کر گیا۔ طریف بن مالک اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ جب سبتہ شہر کے قریب پہنچا تو کاؤنٹ جولین نے اپنے امراء و اراکین سلطنت کے ساتھ طریف بن مالک اور اس کے لشکر کا بہترین استقبال کیا۔ ان استقبال کرنے والوں میں موسیٰ بن نصیر کا امیر البحر عبداللہ بھی شامل تھا۔ کاؤنٹ جولین بہت خوش تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق مسلمان ہسپانیہ پر ضرب لگانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لہذا بڑی عقیدت کا اظہار کرتا ہوا وہ طریف بن مالک اور اس کے لشکریوں کو سبتہ شہر میں لایا اور ان کی بہترین مہمان نوازی کا بندوبست کیا۔ طریف بن مالک بھی کاؤنٹ جولین کی اس میزبانی سے بے حد خوش ہوا، تاہم اس نے ایک رات اپنے لشکر کے ساتھ سبتہ شہر میں قیام کیا اور دوسرے روز اپنے لشکر کو لے کر امیر البحر عبداللہ کے ساتھ
سبتہ سے ہسپانیہ کی طرف کوچ کر گیا۔ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ طریف بن مالک ہسپانیہ کے جنوبی ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ امیر البحر عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو اس نے بحری بیڑے کی حفاظت پر چھوڑا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ ساحل پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اپنے لشکر کی مناسب ترتیب اور تنظیم درست کرنے کے بعد طریف بن مالک حرکت میں آیا اور ہسپانیہ کے جنوبی شہر البحراس کا رخ کیا۔ البحراس ہسپانیہ کے جنوبی صوبے کے شہروں میں سے ایک شہر تھا، جبکہ صوبے کا مرکزی شہر قادس تھا اور تدمیر نام کا ایک شخص اس جنوبی صوبے کا والی تھا۔ رات کی تاریکی میں طریف بن مالک اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ البحراس شہر پر حملہ آور ہوا۔ جس وقت ہسپانیہ کے کیف و مستی کے بیوپاری حکمران حیا اور ریا کی حکایتیں رقم کر رہے تھے، طبل تمنا کی گونج جیسی اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا ہوا وہ البحراس پر کچھ اس طرح وارد ہوا تھا کہ شہر کی فصیل پر 400 محافظوں کی حالت اپنے تیز حملوں سے گمنام قصوں اور چہروں کے سرسام جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ شہر کے محافظ دستوں نے ڈٹ کر طریف بن مالک کے اس حملے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ رات کی تاریکی میں شہر پر حملہ آور ہونے والا یہ چھوٹا سا لشکر صرف تھوڑی دیر تک ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا اور وہ چند ساتوں کی کوششوں کے بعد اسے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی ہر امید اور تمنا بیکار اور نامراد ثابت ہوئی۔ طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ البحراس شہر کے محافظوں پر نکھری صبح اور سلگتے صحرا کی طرح چھا گیا۔ اپنے منفرد انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے وہ البحراس کے محافظوں پر فطرت کے رازوں کی نئی کتاب کے اوراق الٹ رہا تھا اور ان کے لیے شکست و ریخت کی نئی شمع روشن کر رہا تھا۔ طوفان تلاطم کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے طریف بن مالک ہر سمت تسخیر و فتح مندی کی دھول اڑانے لگا تھا۔ شہر کے محافظ کچھ دیر تک طریف بن مالک کے سامنے جم کر لڑتے رہے۔ جب انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ حملہ آور اس کے لیے باعث افریت اور شکست بنتا جا رہا ہے تو ان کے انداز میں پسپائی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ طریف بن مالک نے ان آثار سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور حیرت انگیزی پیدا کر لی۔ 400 پھیلی چلچلاتی دھوپ کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے طریف بن مالک نے دشمن کے محافظوں کے اندر دور جراحت میں مرہم طلبی جیسی کیفیت پیدا کرتے ہوئے ان کے وہم و گمان کے سارے پردے چاک کر کے رکھ دیے۔ طریف بن مالک کے حملوں میں تازہ معنویت اور اجڑی قوم کو آباد کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر شے پر زوال و انحطاط کے کھنڈروں جیسی ہیبت اور دنکولوں میں امیری جیسی کیفیت طاری کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اپنے پروکار حملوں میں اس نے البحراس شہر کے محافظوں کی ساری احساساتی و جبلی، جرادی و جمالیاتی، منطقی اور عقلی قوتوں کو اپنے سامنے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر تک شہر پر مزید حملہ آور ہونے کے بعد طریف بن مالک نے شہر کے محافظوں کا مکمل طور پر قلع کما کر کے رکھ دیا۔ اس شہر کو اس نے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا تھا۔ شہر سے طریف بن مالک کو ان گنت مال غنیمت ہاتھ لگا، جسے سمیٹ کر وہ دوبارہ اپنے لشکر کے ساتھ ساحل کے اس حصے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں امیر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ البحراس سے جو کچھ ہاتھ لگا تھا وہ بحری جہازوں میں لاد دیا گیا تھا، جبکہ طریف بن مالک نے ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ ساحل پر پڑاؤ کر لیا اور اپنے چند جاسوس ادھر ادھر پھیلا دیے۔ شاید ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر وہ مزید کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہسپانیہ کے اندر ان دنوں چونکہ سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا، لہذا طریف بن مالک نے اپنے پڑاؤ کے اندر جگہ جگہ اپنے سپاہیوں کی سہولت اور آرام کے لیے آگ کے الاؤ روشن کر دیے۔ دوسرے روز ہسپانیہ کی سرزمین پر گہرے بادل چھا گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سرما کی طویل راتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہو۔ طریف بن مالک نے اپنے ارد گرد جو جاسوس پھیلائے تھے انہوں نے آ کر خبر دی تھی کہ ہسپانیہ کے جنوبی صوبے کا حکمران تدمیر ایک لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر قادس سے نکلا ہے اور بڑی برق رفتاری سے طریف بن مالک کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طریف بن مالک کو جب یہ خبر ملی تو اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ قادس کی
طرف کوچ کیا۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر وہ دشمن کا استقبال اور مقابلہ کرے۔ مدینہ سدونہ کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور صف آرا ہوئے۔ طریف بن مالک کی گوہر شناس نگاہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ تدمیر کا لشکر تعداد میں زیادہ ہے، لہذا اس نے اپنے لشکر کی صفیں خوب پھیلا دیں تاکہ دشمن پر یہ ثابت کر سکے کہ اس کی تعداد بھی ان کے لشکر سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد تدمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ طریف بن مالک پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی۔ دراصل تدمیر جو ہسپانیہ کے جنوبی صوبے کا حاکم تھا اس وقت انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں تھا اور خونخواری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا رنج تھا کہ طریف بن مالک نے ہسپانیہ کے ساحل پر اترتے ہی اس کے شہر البحراس کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے شہر کے محافظوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ تدمیر گہری شب کی پھیلتی ہوئی سیاہی میں جہل و ظلمات کے جبر، آگ کے دریا اور لہو کی ندی کی طرح طریف بن مالک کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ طریف بن مالک تھوڑی دیر تک تدمیر کے ان حملوں کے سامنے اپنے دفاع میں مضبوط رہا، اور جب اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ تدمیر کے ان حملوں کے سامنے اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مختصر سے لشکر کے باوجود جارحیت پر بھی اتر سکتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے دفاع سے نکل کر جارحیت پر بھی اترنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف تدمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ پورا زور لگا دیا اور پوری خونخواری اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ جب وہ طریف بن مالک اور اس کے عسکری کو پسپا کرنے میں ناکام ہوا تو ایسی صورت میں تدمیر اپنی کارگزاری پر کچھ پریشان اور مایوس ہو گیا، اور اس پر جب طریف بن مالک نے دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنا شروع کر دیا تو تدمیر کے حوصلے اور زیادہ پست ہونے لگے۔ طریف بن مالک نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کے مقابلے میں تدمیر کے لشکر میں بددلی اور تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں تو اس نے دفاع کا لبادہ یک دم اتار کر پھینک دیا اور مکمل طور پر جارحیت پر اتر آیا۔ اب وہ ہر سمت سے اپنے لشکر کے ساتھ اجالوں کے پیمبر کی طرح آگے بڑھنے لگا اور ہسپانیہ کی بیگانہ صورتوں اور اجنبی فضاؤں کے اندر اپنی قوت عمل کو پوری طرح موزن کرنے اور اپنے چہرے پر اپنے باطن کو مکمل طور پر اجاگر کرنے کے بعد قانون فطرت کے ایک خادم کی طرح تدمیر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے حملوں میں خود آگاہی کے طوفان کے علاوہ حیات و موت کے ملے جلے اجزاء بھی تھے۔ کچھ دیر تک طریف بن مالک موت و حیات کا کھیل کھیلتے ہوئے تدمیر کے لشکر پر مرگ کی خوفناکی کی طرح حملہ آور ہوتا رہا۔ ان بھیانک اور تیز حملوں کے سامنے تدمیر زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور آخرکار پسپا ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، اور جو کچھ سامان رسد اور فالتو ہتھیار وہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ وہیں پر چھوڑ کر قادس شہر کی طرف بھاگنے لگا، جبکہ طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ بڑی خونخواری کے ساتھ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ تدمیر اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتا ہوا قادس شہر کے قریب جا پہنچا، لیکن وہاں اسے رکنا پڑا۔ رک جانے کی دو وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ گزشتہ دن سے آسمان پر جو بادل چھا رہے تھے ان کی وجہ سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ فضاؤں کے اندر تاریکیاں پھیلنے لگی تھیں۔ کسی سیال آتش کی طرح آسمان کے مغربی افق پر شفق تیرنے لگی، ہر سو ظلمت کا پہرا بیٹھنے لگا، اور شفق کی وجہ سے آسمان کے حاشیوں پر پھیلے بادلوں کی کیفیت کچھ یوں ہو گئی تھی جیسے ان میں آگ لگ گئی ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تاریکی اور بارش کی وجہ سے طریف بن مالک نے اپنے لشکر کو وہاں روک دیا اور عارضی طور پر لشکر کا وہاں پڑاؤ کر لیا تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے اطراف میں اپنے جاسوس بھی پھیلا دیے تاکہ کسی خطرے کی صورت میں اپنے لشکر کو کسی نقصان سے بچایا جا سکے۔ رات آہستہ آہستہ بھاگتی جاگتی جا رہی تھی اور بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں طریف بن مالک اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے خیمے کے وسط میں ایک گڑھا کھدا ہوا تھا جس کے اندر آگ جل رہی تھی، اور وہ اس آگ کے پاس بیٹھا اپنے ہاتھ اور لباس خشک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک لشکری اندر آیا اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی دھیمی اور رازدار
سرسارانہ آواز میں کہا، اے امیر، رات کی اس تاریکی میں ہسپانیہ کی ایک راہبہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی طرف سے خدشہ اور خطرہ محسوس کیا، لہٰذا میں نے اس سے اس کے حالات پوچھے ہیں۔ اس کا نام ایلیا ہے، وہ اکیلی ہے اور غیر مسلح ہے، قادس شہر کے ایک کلیسا کے اندر راہبہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس وقت سے جانتی ہے جب آپ پہلی بار ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ اے امیر، وہ اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑی ہے اور آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ اس لشکری کے الفاظ سن کر طریف بن مالک کے لبوں پر ہلکی ہلکی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے نگاہ بھر کر اس لشکری کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، اس راہبہ کو اندر آنے دو، وہ سچ کہتی ہے، وہ میری جاننے والی ہے اور مجھے بھائی کہہ کر پکارتی ہے۔ تم بے فکر رہو، وہ میرے لیے خطرہ نہیں، شاید وہ میرے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئی ہو، لہٰذا تم جاؤ اور اسے اندر بھیجو۔ حکم پا کر وہ لشکری فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایلیا خیمے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے روایتی لباس کے اوپر بارش سے بچنے کے لیے چمڑے کی ایک بڑی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی طریف بن مالک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایلیا نے پہلے اپنی چرمی چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی، پھر طریف بن مالک کے قریب ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اے طریف بن مالک میرے بھائی، تم دوسری بار اس سرزمین میں داخل ہوئے ہو، میں تمہیں تمہاری اس آمد پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ طریف بن مالک نے آگ کے جلتے الاؤ کے پاس بچھی ہوئی چٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایلیا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ وہاں بیٹھ گئی تب طریف بن مالک نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے ایلیا، تمہیں یہاں میری موجودگی کا کیسے علم ہوا؟ کیا تم قادس شہر سے اکیلی ہی مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی ہو؟ طریف بن مالک کے اس سوال کے جواب میں ایلیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، اول تو قادس شہر یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لہٰذا یہاں میرا اکیلے آنا کسی خطرے کی علامت نہیں ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ مجھے کس طرح خبر ہوئی کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ جنوبی صوبے کے حاکم تدمیر کے جس لشکر کو آپ نے شکست دی ہے، اس لشکر میں کچھ سپاہی آپ کے جاننے والے بھی تھے۔ وہ ٹولیڈو شہر میں آپ کو رومیر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ ان سپاہیوں نے قادس شہر جا کر یہ خبر پھیلا دی کہ جو لشکر ہسپانیہ کے جنوبی صوبے پر حملہ آور ہوا ہے، اس لشکر کا سالار وہی طریف بن مالک ہے جو کچھ عرصہ قبل ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا اور ٹولیڈو کے موت کے میدان کے اندر رومیر اور روجر کو تیغزنی میں شکست دی تھی۔ یہ خبر اور انکشاف میرے اور خصوصاً اقلیمہ کے لیے انتہائی خوشیوں اور مسرتوں کا باعث تھا۔ یہ خبر سننے کے ساتھ ہی میں نے عزم اور ارادہ کر لیا کہ رات کی تاریکی میں ضرور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر آپ سے ملوں گی، اس لیے کہ آپ کو میں اپنا بھائی کہہ چکی ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے ایک بہن اپنے بھائی سے نہ ملے۔ اس موقع پر اقلیمہ بھی میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، پر میں نے اسے روک دیا، اس لیے کہ اگر وہ میرے ساتھ آتی تو اس کے پکڑے جانے کا خدشہ اور خطرہ تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ گرفتار ہو کر رازرک کے ہاتھ لگ جائے۔ میرے سمجھانے سے اقلیمہ رک تو گئی، لیکن اس نے آپ کے نام مجھے ایک پیغام دیا ہے، شاید آپ یہ پیغام سن کر خوش ہوں۔ ایلیا کی یہ گفتگو سن کر طریف بن مالک نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ایلیا، بولو، میرے نام اقلیمہ کا کیا پیغام ہے؟ اس پر ایلیا اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی، سنو میرے بھائی، یہ ایک حقیقت ہے کہ اقلیمہ شروع میں رومیر کی وجہ سے تمہارے ساتھ نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتی رہی ہے، اور تمہاری ذات کے متعلق اس نے کچھ ایسے جملے اور فقرے بھی ادا کیے تھے جس سے تمہاری دل شکنی اور بےعزتی کا پہلو نکلتا ہے۔ پر اے میرے بھائی، اب اقلیمہ وہ پہلی جیسی اقلیمہ نہیں رہی، وہ اپنی ذات، روح اور جسم سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے جو آپ کے نام پیغام بھجوایا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ماضی کے رویے کو بھولتے ہوئے اسے معاف کر دیں اور اسے یہ یقین دلائے کہ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے۔ سنو ابن مالک، اقلیمہ کا پہلے یہ ارادہ تھا کہ جب کبھی حالات سازگار ہوئے وہ قادس شہر کے اس کلیسا
کلیسا سے نکل کر افریقہ میں اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس سبتا چلی جائے گی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہاں رہتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر سکے گی، تم سے اپنی ماضی کی کوتاہیوں کی معافی مانگ سکے گی اور آئندہ کے لیے تمہیں اپنی محبت اور چاہت کا یقین دلا سکے گی۔ لیکن اب اس نے یہ ارادہ بدل دیا ہے۔ اب اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس وقت تک قادس شہر کے کلیسا میں ہی رہے گی جب تک ہسپانیہ کے اندر کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا، اور اس انقلاب کے بعد ہسپانیہ کے موجودہ بادشاہ رازرک کو تخت و تاج سے محروم نہیں کیا جاتا، جس طرح رازرک نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ اقلیمہ اب ایسے ہی اس رازرک کو بھی ہسپانیہ کی سرزمین میں قتل ہونا دیکھنا چاہتی ہے۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد اور جینے کا مدعا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ساتھ اقلیمہ کی ایک خواہش، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کا دوسرا مدعا یہ ہے کہ وہ آپ کی محبت اور چاہت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اے ابن مالک، اب کہیں میری اس گفتگو کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟